پارٹ اے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو باہر کے مین بازار ہیں، اس کے بعد ہم بازاروں میں گئے، دونوں بازار جو مین مولا علی علیہ السلام کے حرم کی طرف روضے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اندر کا حصہ دکھایا، مزار مولا علی علیہ السلام دکھائی۔ تو وہ ریکارڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر سین سے باہر نکلا، مطلب جس سائڈ سے ایگزٹ کر رہے تھے تو وہاں سے میں باہر نکلا، اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور ہم زیارت کے لیے اندر مولا علی علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر سلام کرنے کے بعد پھر یہ میں باہر سین میں نکل آیا، کیونکہ جو کہ مولا کا قبر مبارک کا جو باہر کا تھوڑا سا سین ہے وہ اتنا بڑا نہیں، وہ ایک ہی تقریباً سین بنتا ہے، باقی جو لمبا سین ہے وہ تو بہت زیادہ لمبا ہے، وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ہی سارا وزٹ کرواؤں گا۔ ابھی جسٹ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ مولا علی علیہ السلام کے حرم کے ساتھ بالکل ہی جو سین اٹیچ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مسجد بھی دکھائی، اس کی جو باہر والی گیلری تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک باب ہے، یہ پہلا دروازہ ہے، ایک وہ باب الشیخ الطوسی سے ہم انٹر ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ دوسرا دروازہ، اور اس کے بعد یہ سامنے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے، ایک ایک ڈیٹیل اس کی، اور اس دروازے کو باب رضا علیہ السلام مطلب امام رضا علیہ السلام 8ویں امام کے نام سے اس دروازے کو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت یہ منظر ہے، مطلب آپ جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی، آپ کے روح کی، آپ کے اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا ایران کی جانب، عراق کی جانب، اور اپنے مولا کی جانب۔ یہاں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی بھی کسی کا مرید ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے پیر کی طرف جب جاتا ہے تو وہ بڑا نا فخر سے کہتا ہے یار میں آج پیر کو گیا، میں آج پیر نو ملیا، میں آج یہ گل بات کی تھی۔ تو اس بندے کی فیلنگز، یا ایک بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے نا اسکول سے واپسی آ کے، تو اس کی فیلنگز اور جو میری فیلنگز تھی وہ میں کہتا ہوں اس سے بھی 10 گنا زیادہ تھی، کہ وہ مولا علی علیہ السلام جن کا بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، جن کے علم کے بارے میں، جن کی شخصیت کے بارے میں، جن کا قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا قرب اللہ، قرب الہی، تو جب میں یہاں پر تھا اور اس سے پہلے میں کسی کا مرید نہیں تھا، تو میں نے یہ مائنڈ میں بنایا ہوا تھا، دل میں سوچا ہوا تھا کہ جب بھی جاؤں گا مولا کے پاس تو میں ان سے بیعت کروں گا۔ تو الحمدللہ مولا نے میری بات کو کیا کہتے ہیں وہ اپنے جو غلاموں کی، اپنے مریدوں کی لسٹ میں شامل کیا، اور مجھے پاک سیدہ نے میرا ٹکٹ لگوایا، میری مہر لگائی، اور مجھے اس در پہ آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے مولا علی علیہ السلام کی دوسری سائڈ سے، مطلب ایک سائڈ سے انٹر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری سائڈ سے بندہ جب گھوم کے آتا ہے، تو میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے ریکارڈ کیا تاکہ آپ کو کہیں سے کوئی بھی جگہ مس نہ ہو۔ تو کیونکہ 14-15 سفر تھی تو رش بہت زیادہ تھا، کیونکہ جو بھی کربلا کی جانب جاتا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کو آخری سلام کر کے اس کے بعد کربلا کی طرف اپنا پیدل سفر شروع کرتا ہے۔ اس وجہ سے رش بہت زیادہ بن جاتا ہے، باہر بازاروں میں، گلیوں میں لوگوں نے سڑکوں کے اوپر خیمے لگائے ہوئے تھے، اتنا رش تھا، تو جس کی وجہ سے عورتوں کا مطلب جو داخلہ تھا وہ اس وقت میں مطلب بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو، تو وہ میں نے ایک سائڈ سے ریکارڈ کیا۔ اب یہ باب رضا علیہ السلام سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، مولا علیہ السلام کے حرم کو، مطلب آپ دیکھیں گے سورج کی پہلی کرن پڑ رہی ہے مولا کے حرم کی طرف، اور مجھ ناچیز کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے ایک ایک ذرا سی جگہ جو کہ حرم کی، کوئی چاہے ایک دیوار ہے، 2 دیوار ہے، یہاں پر کسی چاروں طرف سے جو کام ہے میں نے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور چونکہ یہ یوٹیوب پہ پڑا ہوگا تو میری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس چیز کو دیکھیں گی۔ تو یہاں سے میں نے سارا ریکارڈ کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے، چونکہ بیچ میں کام ہو رہا تھا جو مین جو آگے لمبی گیلری ہے، تو اس وجہ سے میں جس دروازے سے انٹر ہوا تھا مجھے اسی دروازے سے واپس جانا پڑا، اگر وہ کام مکمل ہوا ہوتا تو میں وہیں سے گزر جاتا۔ خیر میں پھر یہیں سے واپس آیا،
اور یہاں سے واپس نکلتے ہوئے میں نے مولا کو سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں واپس باہر نکلا ہوں۔ یہاں سے میں نے اپنے وہ جوتے جہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ اٹھائے، جوتے اٹھانے کے بعد ان کو پہنا، اور اس کے بعد میں نا یہ باہر کا آخری بار مطلب اس کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ابھی میں صبح گیا ہوں، اس وقت عوام سو رہی تھی، اور ابھی کافی عوام جاگ گئی تھی، کچھ سوئے ہوئے بھی تھے لیکن کچھ جاگ بھی گئے تھے، اور آپ رش کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، اتنا رش۔ اور مولا کا کرم دیکھے کہ مولا کا جو بھی مہمان آتا ہے وہ کبھی یہ نہیں گلا کرتا کہ مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، میری دل میں کچھ خواہش تھی وہ میری پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے مانگے، کن کے وسیلے سے؟ مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے، تو آپ کو انکار ملے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ دل سے کچھ دعا کریں، اور صدقہ مولا حسین، صدقہ مولا علی عباس، صدقہ مولا علی علیہ السلام، مولا غازی عباس، اہل بیت اطہار، تو آپ کی کوئی دعا رد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے میں نے یہ باہر نکل رہا تھا، جس راستے سے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں تھوڑا سا دکھایا، اسی راستے سے مجھے واپس جا کے انٹر ہونا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی LCD لگی ہوئی تھی جس پہ آپ کو کربل کے مناظر دکھا رہے تھے۔ یہ موبائل میں تو چھوٹی سی لگ رہی لیکن تھی بہت بڑی، چونکہ کہیں صبح ہو رہی تھی تو کہیں سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی اور کہیں اندھیرا تھا، تو میں نے چلتے چلتے اس کی وہ ریکارڈنگ کرتا گیا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جو باب الحسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، باب الحسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، لیکن وہ دروازے نا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کام ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے آپ مین میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے، تو مجھے جہاں سے میں انٹر ہوا وہاں سے میں نے ایگزٹ لیا، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ حد نگاہ تک آپ کو ایسے چھوٹا سا لگ رہا ہو، لیکن یہ تقریباً 600-700 میٹر کا سفر بنتا ہے، مطلب آدھے کلومیٹر سے یہ زیادہ کا لمبا سین ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ اور یہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے 4 پورشنز ہیں، مطلب ایک تہہ خانہ ہے، ایک اس کے اوپر گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر ایک فلور ہے، اس کے اوپر یہ 5 تقریباً بن جاتے ہیں۔ تو وہاں سے میں دوبارہ واپس بازار میں آیا۔ اب چونکہ یہ مولا کے سین کا لمبا حصہ تھا تو مجھے جو انٹری ملی وہ اس دروازے سے ملی۔ یہاں سے یہ آپ بازار دیکھ سکتے ہیں، تو بازار سے انٹر ہوا کیونکہ کام جاری تھا، تو کام کے ہونے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پھر بازار میں آنا پڑتا، اور یہاں سے اگین دوبارہ چیکنگ کروا کے آپ کو آگے گزرنا پڑتا۔ آپ یہاں پر اپنے جوتے رکھنا چاہیں تو جوتے رکھ سکتے ہیں، ادروائز یہاں پر کوئی ممنوع نہیں ہے۔ جو جگہ اندر مسجد کی ہے یا سین کے اندر کی ہے نا، وہیں پر آپ مطلب جوتے اتار کے چلتے ہیں، باقی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ پہلا مطلب جو اوپر والا پورشن ہے یہ وہاں کی ویڈیو۔ اب وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ مولا کے مزار کے بالکل سامنے والا گنبد بن رہا ہے، اس کے علاوہ مولا کے مزار کے ساتھ والے دروازے بن رہے ہیں، ان پہ اوپر کام چل رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا منظر ہے، کیا یہ سین ہے، کیا یہ خوبصورتی ہے۔ یہ آپ سے نیچے طے خانہ، اس کے اوپر عوام سو رہی، اس کے اوپر عوام سو رہی، اس کے اوپر پھر عوام سو رہی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں ایک جگہ آپ کو دکھاؤں، یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی سویا ہوا تو دوسرا اس کو تنگ کرے گا، نہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی وہ سو رہا ہے۔ اور رش اتنا اس بار زیادہ تھا کہ میں کہا جا رہا تھا کہ اس بار کھڑے ہونا بھی مشکل ہے، سونا تو دور کی بات ہے، ہوٹلوں میں جگہ ملنی تو بالکل ایسے ناممکن سی لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو مولا کے سین میں، مولا امام رضا علیہ السلام کے موقع میں، وہ بھی موقع بہت بڑا ہے تو وہاں پر۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مولا کے یہ تیسری فلور سے میں یہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، سامنے مولا کا روضہ ہے، سورج نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، میٹھی میٹھی اس کی روشنی چہرے پہ پڑ رہی ہے، اور یہ میں نے اوپر سے ریکارڈ کیا۔ اور اس کے بعد میں نیچے تہہ تک جاؤں گا تاکہ میں کوئی بھی جگہ ریکارڈ کروں تو اس میں کوئی چیز مس نہ ہو۔ تو یہاں سے میں اس کو ریکارڈ کرتے کرتے اس کے یہ گراؤنڈ فلور پہ آ گیا، مطلب یہ پہلی منزل ہے اوپر والی، یہاں سے آپ باہر نکلتے تو آپ مارکیٹ کو نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے نیچے والے 2 تہوں میں جاتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ہے، مطلب آپ رش کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنی دنیا مولا کے در پہ آئی ہوئی تھی۔ اگر میں اس میں پاکستانیوں کی ریشو دیکھوں تو اگر 100 بندہ غیر ملکی ہے، مطلب پاکستان کا نہیں ہے، تو اس میں 2 یا 3 پاکستانیوں کی یہ ریشو ہوتی ہے، کیونکہ اس بار جو ہمیں مطلب نیوز ملی، جو مطلب وہ ٹویٹر پر یا انہوں نے جو خود شائع کیا تھا، وہ تقریباً بتا رہے تھے کہ آلموسٹ 2.5
کروڑ جو کہ ویزے کے اوپر سٹیمپ لگی اور جو سٹیمپ کے بغیر گزرے ہیں ان کا تو ان کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ ہم بارڈر کراس کیا، ہم نے اس چیز کو بڑا بریکی سے دیکھا ہے کہ جو ویزے کے بغیر آتے کام کرنے کے لیے، اسلام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہو رہا ہے اتنی عوام رش میں گزر رہی ہے تو ہم جاتے ہوئے بھی گزر جاتے اور واپسی بھی گزر جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ایران میں پھنس جائیں تو وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو 10-15 دن کے لیے رکنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کو پاکستان میں ڈیپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو ویسے ہی چلتے چلتے بات بتا دی۔ تو وہ اس سین سے مطلب جو گراؤنڈ فلور تھا اوپر والا، وہاں سے میں نیچے اترا ہوں۔ نیچے اترنے کے بعد یہاں پر واش روم کا نظام بہت پیارا، اتنا کلین اور نیٹ نظام ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں جنت میں گھوم رہا ہوں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ آپ مولا کے در پہ گھوم رہے ہیں، آپ کی سانس لینا عبادت ہے، آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا سونا عبادت، آپ کی جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی تسبیح آپ کی عبادت ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جب مولا کے در پہ ہیں تو آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت کا۔ اب یہ بالکل ہی گراؤنڈ فلور، مطلب اب جب روڈ سے دیکھیں گے تو یہ بالکل آپ کو مولا کا جو زری مبارک کی جو اوپر والا گنبد ہے وہ آپ کو بالکل اسٹریٹ نظر آئے گا۔ لیکن کیوں یہ ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جیسے جیسے اندر کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارا حصہ نیچے کی طرف آتا جاتا ہے۔ وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیونکہ یہ اونچائی سے نچائی کی طرف ہے تو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ میں ویڈیو کو یہ باہر والا حصہ جو روڈ کا ہے وہ سامنے بھی تعمیر ہو رہا ہے، اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رش کو آپ دیکھو، واقعی مطلب دیکھیں کہ کتنا زیادہ رش ہے۔ آپ یہاں سے وہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا روزہ۔ یہ تب تک کہ جب تک نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے تب تک مولا علی علیہ السلام 5 دن پاک کے حوالے۔ اللہ حافظ۔